السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نمل نیوز۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ ISI بھارت، اسرائیل اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے گلے کا کانٹا بن چکی ہے۔ امریکہ افغانستان میں مسلسل ناکامی سے دوچار ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی اور سب سے بڑی جنگی طاقت اور سب سے طاقتور معیشت امریکہ 17 سال سے یہاں برسرِ پیکار ہے۔ اس کے ساتھ اس جنگ میں بھارت اور اس کی ایجنسی را بھی مسلسل اس کی مدد کر رہی ہے، اور ضرورت کے وقت موساد بھی بلکہ ہر وقت ہی حاضر رہتی ہے۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی NDS بھی اس کی مدد میں لگی ہوئی ہے، لیکن تاحال کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور کسی بھی روایتی فوجی تعلیم سے عاری افغان طالبان انہیں اپنی زمین پر سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے۔ یہ بھی تسلیم ہے کہ گریلا جنگ دنیا کی سب سے مشکل جنگ ہے۔ جب آپ کا دشمن پیش ناخت آپ کے سامنے گھوم رہا ہو، آپ اسے نہیں جانتے لیکن وہ آپ کو جانتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف جدید ترین ہتھیاروں، تربیت اور جاسوسی آلات سے آراستہ و پیراستہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہو تو پھر کامیابی کہیں تو نظر آتی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اور اب کھسیانی بلی نے کھمبا نوچ کر، یعنی مسٹر ٹرمپ نے اپنی ساری ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو کیا مسٹر ٹرمپ؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آپ سے زیادہ جدید جنگی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ آپ کو زج کیے ہوئے ہے۔ ٹرمپ کی شکایت یہ بھی ہے کہ پاکستان اندرون خانہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ تو دراصل یہ اس کا اعتراف ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی افغانستان میں روس کے خلاف کامیابی جس پر وہ نازاں تھا بھی دراصل پاکستان کی مرہون منت تھی، اور اب بھی وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر پا رہا اور الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی جنگ ختم نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ نہ صرف افغانستان میں اس جنگ کو طول دے رہا ہے بلکہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، اور خاص کر پاکستان اس کے خاص نشانے پر رہتا ہے۔ اس تمام سازش کے آگے پاک فوج کے ساتھ ساتھ اس کی خفیہ ایجنسی ISI کمر بستہ ہے اور اسے کامیاب ہونے نہیں دے رہی۔ یہی ISI ہے جو مشرقی سرحد پر بھی دشمن کے خلاف ڈٹی کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن کی آنکھ کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ صرف ISI ہی کیا، جو بھی پاکستان کی حفاظت پر مامور ہے وہ دشمن کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ مخالفت صرف باہر سے نہیں ہوتی، اندر سے بھی شدید تنقید کی جاتی ہے، اور بہت سارے واقعات جن کے ملزمان و مجرمان معلوم نہیں ہوتے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر یہ بھی سنا کہ بہت سارے واقعات میں ISI کا ہاتھ ہے، وہی ISI جو دشمنوں کو انتہائی طور پر مطلوب ہے، کیونکہ وہ ان دشمنوں کو پاکستان میں کھل کر نہیں کھیلنے دیتی اور اسی لیے وہ اس کے خلاف سرگرم رہتے ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کے ہاسٹل پر دہشت گرد حملے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں واضح طور پر دہشت گردوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہاں ISI والے ہیں اور وہ انہیں مارنے آئے ہیں۔ لیکن حیرت کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ISI اس یا اس واقعے میں ملوث ہے، اور جب باہر سے بھی یہ صدا آتی ہے کہ ISI اور پاکستان اور اس کی فوج دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ کارروائی نہیں کر رہی، یعنی اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش طالبان بھی اسی کو نشانہ بناتے ہیں، اور ملک کے اندر صحافی اور سیاستدان بھی اس کے ناقد بن جاتے ہیں، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے
کہ جیسے ISI کوئی ملک دشمن اور پاکستان دشمن ادارہ ہو، حالانکہ یہی ISI اور اس کے اہلکار بڑی خاموشی سے ملک کی حفاظت کے لیے انجانے محاذوں پر موجود رہتے ہیں، کبھی ملک کے اندر دشمنوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کبھی ملک سے باہر ہونے والی سازشوں کی خبر پہنچا کر ملک کی حفاظت کی ضامن بن جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی عام ہے اور مزید عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم خود کو دانشور ثابت کرنے کے لیے اپنے اداروں کو ہدف تنقید بنا دیں اور پوری دنیا کا کیا دھرا ان کے سر پر۔ ہم بلوچستان کے قوم پرستوں کا دفاع اس لیے کرنے لگ جاتے ہیں کہ خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہلا سکیں اور دنیا ہماری انصاف پسندی پر عش عش کرے، لیکن جب یہی قوم کے غدار کبھی اس ملک کی وفادار فوج اور اس کی سڑکوں پر گشت کر کے مجرموں اور غلط کاروں پر نظر رکھنے والی پولیس اور اس کے گلی کوچوں میں عوام کی حفاظت کرتے ہوئے مختلف بحروب بھرے اس کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں، تو تب ان کے انسانی حقوق کی پاسداری کی حس مر جاتی ہے اور یوں لگتا ہے یہ دشمن کے سپاہی تھے جو مارے گئے۔ اور ISI کے بارے میں تو یہ رائے اور جذبات ایک خاص طبقہ فکر کے لیے طرح امتیاز ہے، حالانکہ یہی ادارہ ہے جو دنیا کی ساری دشمن ایجنسیوں کے خلاف برسرِ پیکار ہے، چاہے ان کی کارروائیاں ملک کے اندر ہوں یا باہر، یہی ان کے سامنے بند باندھے ہوئے ہے اور اسی لیے ان کے نشانے پر ہے۔ تو کیا بہتر نہ ہو کہ اگر یہ ادارے ہمارے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہیں تو ہم ان کی پشت پر ان کی طاقت بن کر اپنی صف باندھ لیں تاکہ دشمن کی پہنچ آگے سے ہم تک اور پیچھے سے ان تک نہ ہو، اور یہی باہمی تحفظ اور قومی اتحاد و اتفاق ہماری بقا کا باعث اور ضامن بن جائے۔ اگر ہم بحیثیت قوم اپنے محافظوں پر فخر کریں گے تو دنیا ان کے سامنے جم نہ سکے گی اور ہم تمام خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں شکست دے سکیں گے۔